احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ پارہ 28 سورہ الصف رکوع 2 آیات نمبر رکوع 1 آیات نمبر 4 تا 6۔ آیات مذکورہ سورہ الصف کے نزول کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کے مابین مذاکرہ ہو رہا تھا کہ عند اللہ احب العمل کون سا ہے، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے اور اللہ کا محبوب عمل کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل صف قتال ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اعلاء کلمت اللہ کے اساس پر ثابت قدم رہے، استقامت کا مظاہرہ کرے، ثبات قدمی اور ثبات قلبی کا مظاہرہ کرے، اور مجاہدین کے عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آئے، اور اللہ کے راستے میں مل کر لڑتے رہے، اور ایسے لڑتے رہے کہ گویا وہ ایک عمارت ہے، ایک سیسا پلائی دیوار ہے، ایک ناقابل شکست عمارت کی طرح ہے، ایک ناقابل شکست قوت ہے، اور اللہ کے راستے میں یہ مجاہدین دشمن کے مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مطلب یہ ہے کہ مذاکرہ میں جو بات ہوئی تھی صحابہ کے درمیان کہ ہمیں احب العمل معلوم ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک محبوب عمل وہ صف قتال ہے، وہ سب بندی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ آیات کریمہ کا ما هو المقصود واضح ہوا کہ بلند و بالا دعویٰ لفظنی یہ درست نہیں ہے، اور اسی پر اللہ کی طرف سے زجر ہے، توبیخ ہے، مسلمانوں کے لیے ترغیب ہے، مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے کہ جب عند اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل واضح ہو چکا ہے، اسی پر عمل درآمد کرو۔ الجہاد ماد الی یوم القیامہ، اور الجنت تحت ظلال سیوف المجاہدین۔ محض دعویٰ کرنا اور محض دعوی کی ضرورت نہیں ہے، اور بطور تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر آیات نمبر 5 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اگر جہاد میں نقص مال، نقص جان و نقص من الثمرات، ایذا رسانی ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو کفار کی طرف سے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی امتیں گزری ہے، اور وہ یہ آلات تھے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ دب گئے،
موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھ لیجئے کہ ایک ظالم جابر حکمران کے خلاف عالمی بغاوت بلند کرتا ہے، جو نعرہ لگاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دعوت، اذهب الى فرعون انه طغى، اور ایک جدوجہد کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے فرعونیت اور غلامی سے آزادی دلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرعون کو غرق کرتے ہیں، قیامت تک نشان عبرت بنایا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، کامرانی ملی، لیکن جب قوم پیر گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو بھی پیر دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں، واقعہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے امانت دیانت سے اپنے قوم کو دعوت دی کہ انی رسول اللہ علیکم، اور میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، نبی بنا کر مجھے بھیجا، مبعوث کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور دو چیزوں کی خصوصیت کی ذکر فرمایا۔ پہلی بات کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، انوکھی باتیں لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ وہ باتیں ہی کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کہتے تھے اور کہتے آئے ہیں، جو کہ پہلے آسمانی کتابوں میں مذکور ہے، موجود ہے، اور میرے بعد جو پیغمبر آئے گا وہ بھی اسی قسم کے تعلیمات اور ہدایات لے کر آئے گا۔ تورات کا مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کا خصوصی ذکر کیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی قریبی کتاب وہ تورات تو ہی تھی، ورنہ تصدیق انبیاء علیہ السلام تو گزشتہ کتابوں کو بھی شامل ہے، متناول ہے، اور اس دعویٰ میں عموم ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ شریعت عیسوی اگرچہ مستقل شریعت ہے، مگر اس کے اکثر احکام شریعت موسوی اور تورات کے احکامات کے مطابق ہی ہے، صرف چند احکام میں تبدیلی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، باقی اصولاً اور اصولی طور پر شرائع من قبلنا انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات میں ایک وحدت ہے، توحید میں، رسالت میں، باس بعد الموت ہے، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، اور دیگر احکامات جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور کچھ اعمال ہے جس کی کیفیات میں تو فرق ہے کہ نفس عبادات جو ہے سب میں موجود ہے۔ اور دوسرے بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں آنے والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق نبی آخر الزمان تشریف لائے گا، اور پھر اس پر ایمان لانا عین تقاضۂ ایمان ہے، عین تقاضۂ عقل ہے، عین تقاضۂ امانت اور دیانت ہے۔ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی آخر الزمان تسلیم کرو، عقل کا بھی تقاضا ہے، اور امانت دیانت کا بھی تقاضا ہے۔
اور ساتھ ہی آنے والے رسول کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی، نام پتہ بھی انجیل میں بتلا دیا، بنی اسرائیل کو ہدایت دی کہ تمہاری فرض ہے کہ نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اور نام بتلایا احمد، رسول کا نام بھی بتلایا کہ احمد ہوگا اس کا نام۔ ظاہر ہے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، محمد بھی ہے، بہت سارے نام ہیں، مگر انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتلایا گیا، اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ محمد نام رکھنا عرب میں قدیم دستور ہے، اس لیے محمد کے نام سے عرب کے لوگ واقف تھے، بخلاف احمد کے کہ یہ نام عرب میں معروف اور مشہور نہیں تھا۔ احمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یحب الذین، پسند کرتا ہے، الذین یقاتلون فی سبیلہ، الذین ان کو، یقاتلون جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ اللہ کے راستے، فی سبیلہ فی سبیل اللہ، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، صفاً صفے باندھ کر، کأنہم گویا کہ وہ بنیان مرصوص ایک دیوار ہے سی سپلائی ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی کیوں ستاتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور تم جان چکے ہو، اَنِّی رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں تو فرماتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لیکن فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوب، جب وہ پھر گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں کرتا اس قوم کو جو نافرمان ہو، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدی اس کے جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات میں، ومبشراً خوشخبری دینے والا ہوں، برسول عظیم، برسول عظیم ایک عظیم پیغمبر کی، یأتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، من بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق